لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرتے رہنا۔ اللہ، محبت مابین چند اشخاص کے ہو سکتی ہے اور مودت بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ جیسے ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ مختلف مخلوقات کو دیکھیں تو ان کے مابین محبت ہوتی ہے۔ جن دو ذاتوں میں محبت ہو اگر ان کو جدا کر دیں تو ان کا زندہ رہنا ممکن ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن جن دو ذاتوں میں مودت ہو اگر ان کو جدا کر دیں تو ان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے پانی کے ساتھ مچھلی کو مودت ہے، محبت نہیں۔ اللہ، اور اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیں تو اس کی موت یقینی ہے، بالکل ایسے، اس لیے کہ وہ مودت ہے۔ تو جس طرح سمبولیکل ہمارے مفسرین نے اس مثال سے محبت اور مودت دونوں میں فرق واضح کیا کہ اگر اشخاص کے درمیان محبت ہے تو ان کے جدا کر دینے سے ان کی زندگی ممکن ہے، لیکن جن کے درمیان مودت ہے ان کو جدا کرنے سے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ پتہ چلا ہمارے ایمان کی بنیاد ہی اہل بیت سے پیار اور محبت ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت یا مودت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل ایمان کی اس کیفیات سے خالی ہے۔ اور پھر وہ جس طرح مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو اس کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں، ایسی جس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو یعنی بغض ہو تو پھر کسی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا کہ علی، جو تیری ذات کے اندر خصوصی طور پہ وصف ہے وہ وصف یہ ہے کہ ایمان والا تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کو اگر ہم نے سمبولیکل سمجھنا ہو، علامتی انداز میں سمجھنا ہو، تو مولا علی تو استعارہ ہے ایمان کا۔ جو ان سے پیار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان اسی کے دل میں ہے، اور جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وہ تو منافق میں شامل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مودت جو ہے اہل بیت سے ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان کا پایا جانا متصور ہی نہیں ہے، چونکہ ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا نام ہے، اور آقا علیہ السلام سے وابستہ جو ہستیاں ہیں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی کسی کام سے آئے تو آقا علیہ السلام بڑی سی چادر لے کر کسی چیز کو چھپایا اور آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے صحابی جانے لگے، عرض کیا پیارے آقا یہ چادر میں کیا چھپایا ہے؟ سرکار نے چادر کو اٹھایا، دائیں طرف حضرت امام حسین تھے، بائیں طرف حضرت امام حسن تھے، سبحان اللہ، دونوں ننھے شہزادے سرکار نے اپنے ساتھ لگائے ہیں، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس سے آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اہل بیت سے پیار تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور جو سرکار کی نسبت کی وجہ سے ان ہستیوں سے پیار کرتا ہے، در حقیقت وہ آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے پروردگار سے محبت کی، اور جس کا مفہوم دوسرا اگر مخالف لیں وہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے پروردگار کو اذیت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان ہستیوں سے پیار کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جی ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ محبت کا اظہار پھر کدھر ہے؟ ایک اظہار بھی تو انسان کے لیے وہ کیفیات کو متعین کر دیتا ہے، ایسے ہیں کہ وہاں اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کہ میں محبت کرتا ہوں تو پھر اس کی علامت کدھر ہے؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی ثبوت تو یہ اظہار کی صورتیں ہیں کہ جیسے یہ خاص ایام آئیں تو ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔